بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، کل 29 ہے۔ زیادہ تر چانس یہی ہے کہ کل چاند ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے پورا مہینہ ہو جائے 30 کا، وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر امید یہ ہے کہ کل چاند ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر دن میں اپنے صحابہ اکرام کے سامنے، یا یہ کہا جائے کہ قیامت تک آنے والی امت کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کا ترجمہ کروں اور اس کا مطلب سمجھاؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے شعبان کے آخر دن میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا ہے میں ابھی پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت زیادہ فکر تھی، بہت زیادہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں یہی بتلایا گیا کہ تمہارے پاس تمہارے اندر ایک رسول، تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جو تمہارے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں اور مومنین کے ساتھ بہت زیادہ رحم دل ہیں، بہت مہربان ہیں مومنین کے اوپر، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اور قیامت کے دن بھی، کہ ہم سب کا آسرا یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی شفاعت فرما دیں، ورنہ بقول شاعر عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے سے امت کی رہنمائی ہر وقت فرمایا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے رجب سے چاند دیکھتے اور رمضان کی دعا شروع فرما دیتے، رمضان تک پہنچنے کی، عمر کی درازگی کی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور پھر رمضان کی اہمیت دلانے کے لیے شعبان کے اندر خوب زیادہ روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر یہ فرماتے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا ہو جائے، نصف ہو جائے، یعنی 15 شعبان گزر جائیں، اب روزے مت رکھو۔ اور حضور رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کا، روایت موجود ہے پورا مہینہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا تھا، ان کو قوت دی جاتی تھی، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا ہوتا تھا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اپنی امت کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا ہو جائے تب تم روزہ مت رکھو کہ کہیں تم کمزور نہ ہو جاؤ اور رمضان کے روزے تم سے چھوٹ جائیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے پوری زندگی، یا دوسری روایت میں پورا سال اگر وہ روزہ رکھے اس کی قضا کے لیے، اس کی تلافی کے لیے، ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے جو رمضان کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے شعبان کے آخری دن میں کہ تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے عرض کیا، صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا 3 مرتبہ کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، بماذا تستقبلون،
اور کون سی چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ تو صحابہ میں بڑی حیرانی ہوئی کہ کیا بات ہے. حضرت عمر نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کوئی لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے جسے آپ بھانپ چکے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں. فرمایا کہ رمضان مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ اس میں ہر اہل قبلہ کی، یعنی جو صحیح مسلمان ہے، صحیح عقائد جس کے ہیں، اس کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں. پہلی رات کا یہ معاملہ ہے. تو بہرحال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. مہینے کی اہمیت دلائی تاکہ احساس ہو کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ریت اور سیمنٹ تو نہیں، ریت وغیرہ اور اینٹ لوگ روڈ پر ڈال دیتے ہیں مطلب رکھ لیتے ہیں. مکان بنانا ہے تو اپنے گھر کے سامنے اس کو رکھوا دیتے ہیں، اس کی اتنی کوئی فکر نہیں کرتا ہے کہ اس کو اندر میں کہیں پیک کر کے رکھو. روڈ پر ڈلوا دیتے ہیں. روڈ پر سے بات میں سمجھا دوں اچھی طریقے سے اور آپ سمجھ لیں کہ مکان بنائیے آپ بے شک، لیکن اس کے چکر میں پورے روڈ کو بلاک کر دینا، سارا ریت سیمنٹ وہی روڈ پر اتروا دینا، اور وہ اس کو گٹی بولتے ہیں، وہ بھی روڈ پر. اب بائک والے، گاڑی والے، فور ویلر والے تو گزر نہیں سکتے. بائک والا بھی بہت سنبھال کر گزرتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ سلیپ نہ ہو جائے. تو یہ سب مسلمانوں کے کام ہے ہی نہیں. ہم کر رہے ہیں، ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی کامل مسلمان ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ریت وغیرہ لوگ کہیں پر بھی ڈلوا دیتے ہیں، لیکن سونا چاندی اگر ہو، ایک ٹکڑا ہی ہو سونے کا، اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو جیسی چیز ہوتی ہے ویسی اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو رمضان المبارک بہت عظیم الشان مہینہ ہے. پورے قرآن میں رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام لیا گیا ہے. مہینے تو 12 ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ اس وجہ سے کہ قرآن پاک اس میں نازل ہوا. جبریل علیہ السلام، قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ایسی عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے کہ جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کو مقام بلند نصیب ہو جاتا ہے. رمضان میں نازل ہوا، اس کا نام قرآن پاک میں آ گیا. جبریل علیہ السلام لے کر آئے تو فرشتوں کے سردار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو تمام انبیاء اکرام کے سردار ہیں. بلکہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. اور حافظ صاحب کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، اگر سینے میں لا لیا، سینے میں محفوظ کر لیا تو امام بن گیا. بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدے دار سب پیچھے رہیں گے، اور وہ چھوٹا سا کم سن بچہ، بالغ ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹا سا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ آپ کا چھوٹا 8 سال کا ہے تو آپ اس سے تراویح پڑھوانے لگ جائیں. نابالغ کی تراویح میں امامت نہیں کر سکتا. نابالغ امامت کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو چاہے فرض نماز ہو. ہاں لقمہ دے سکتا ہے. سمجھ رہے؟ مسئلہ ہم سمجھاتے چلیں. تو وہ چھوٹا سا بچہ 15 سال کا وہ آ گیا سب سے آگے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ قرآن. تو قرآن اور وہ کپڑا جو قرآن کا جزدان بن جائے اس کی اہمیت کی جاتی ہے، اس کو احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، اس کی دھلائی ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے. تو قرآن ایک ایسی چیز، اور اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ ہمیں مقام بلند نصیب فرمائے گا. حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین.
کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندی نصیب فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بلندی ان کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صبح و شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، صبح شام اس کی تلاوت کرو اور اس کو پھیلاؤ، اس کی نشر و اشاعت کرو، اس کو اچھے انداز سے پڑھو اور اس میں غور و فکر کرو، تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم بچوں کو پرائمری میں بھیج رہے ہیں، اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، نرسری میں بھیج رہے ہیں، لیکن مکتب نہیں بھیج رہے ہیں، اور اگر بھیج رہے ہیں تو یوں ہی کیا پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اسی طریقے سے درس قرآن وغیرہ کے جو حلقے ہوتے ہیں، ہمارا بھی حلقہ انشاءاللہ ہوتا ہے، اور رمضان میں پہلی رمضان سے فجر بعد انشاءاللہ 20 منٹ ہوگا سورہ احزاب کی تفسیر۔ تو قرآن کو حضور فرما رہے پڑھو، صبح شام پڑھو، اس کا جیسا حق ہے ویسا حق ادا کرو اور اس کو پھیلاؤ، اس کی نشر و اشاعت کرو، اس سے تکیہ مت لگاؤ۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب یہ کہ اس سے ٹیک لگا رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات، اس کو سرہانے رکھ دے رہے ہیں یا اس کی طرف پشت کر رہے ہیں۔ اب پشت کرنے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ اب مسجد میں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، لوگ آگے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ جہاں جگہ مل جائے بہتر ہے اس طرح بیٹھو کہ قرآن پر کسی کی پیٹھ نہ لگے، قرآن کی اس انداز سے بیٹھو۔ کیا ضروری ہم پیچھے ہی جا کے بیٹھ جائیں، تھوڑا ادھر بیٹھ جائیں، ادھر ادھر چہرہ کر لیں تاکہ قرآن کی طرف پشت نہ ہو۔ لیکن مان لو پوری سب بھری ہوئی ہے، جیسے اب کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں موقع ہو وہاں خوب ادب کا اہتمام کریں، جہاں موقع نہیں ہے، تنگی ہے، اس میں تنگی نہ پیدا کریں کہ بھائی ایسا بیٹھو یا آپ الٹا سیدھا بیٹھ جا رہے ہیں، وہ سب مناسب نہیں۔ یا کوئی معذور ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بغل میں کیوں جا کر آپ بیٹھ جا رہے ہیں؟ لیکن جگہ نہیں ہے پوری مسجد میں، وہیں بغل میں ہی جگہ ہے، تو آپ بالکل تلاوت کر سکتے ہیں۔ وہ جو کرسی پر بیٹھا ہے وہ معذوری اور مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہے، شوقیہ نہیں بیٹھا ہے۔ اگر کوئی معذور نہ ہو اور وہ شوقیہ کرسی پر بیٹھا ہو اور وہ دیکھ رہا ہے بغل میں تلاوت ہو رہی ہے، تو سب سے بڑا بے ادب تو وہی ہوگا۔ تو یہ سب مسائل ہیں، شریعت کے قانون ہیں، اس پر چلنے سے آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اور یہ شب قدر، اس کی قدر کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اس لیے اس کی قدر بڑھ گئی۔ تو حضور فرما رہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، اس میں کوئی عبادت کرے تو گویا اس نے 83 سال عبادت کی۔ سمجھ میں آئی بات میرے بھائیوں؟ اس کو دل کے کانوں سے سنیں، اور یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ نے اپنی امت کے سامنے شعبان کی آخری تاریخ میں دیا ہے، وہی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کی رات کے قیام کو یعنی تراویح کو، تہجد کو اللہ نے ثواب کا کام بتلایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اس مہینے کے اندر کوئی اگر آپ نفل نیکی کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے کے اندر کوئی فریضہ ادا کیا، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، تو گویا کہ اس نے 70 فریضہ ادا کیا، 70 بار فجر کی نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ کتنی بڑی بات۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں آپ انتظامیہ کمیٹی پر غصہ نہ ہو، اپنے گھر والوں پر غصہ نہ ہو کہ یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا نظام ہے۔ وہ ہمارے مرحوم شمس الدین عرف ٹائیگر چچا جو تھے، وہ نمازیوں کی کئی قسمیں بتلاتے تھے، شبھ راتی، رمضانی، سمجھ میں آئی بات؟
تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ رمضانی شبراتی اور پتہ نہیں کیسے کیسے نمازی. تو بہرحال اب سب آ رہے ہیں تو مسجد کے انتظام پر یا اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں تو غصہ ہو جا رہے ہیں بیوی پر بچوں پر, شور مت کرو, یہ مت کرو, یہ پکاؤ, یہ کھلاؤ, یہ کرو. یہ صبر کا مہینہ ہے بھائی. صبر یعنی برداشت کا مہینہ ہے. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے. برداشت کریں. کوئی چیز آپ کو کہیں پر بھی بری لگ رہی ہے, چاہے وہ مسجد ہو چاہے آپ کا گھر ہو, اچھے انداز سے کہیے, اچھے انداز سے. بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں, عیب بھی کرنے ہوں ہنر چاہیے. کلیم عاجز مرحوم کا یہ شعر ہے. تو سلیقے کے ساتھ کوئی بات کہی جائے تو وہ بات سنی جاتی ہے, عمل کی جاتی. تو یہ صبر کا مہینہ ہے, اس کا بدلہ جنت ہے. وہ شہر المواسات, یہ غمخاری کا مہینہ ہے. آپ اس مہینے میں جب بھوکے پیاسے رہیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھوک پیاس کیا چیز ہے. ایک مولانا صاحب ایک شہزادے کو اپنے پیچھے پیچھے پیدل چلا رہے ہیں, خود سوار ہیں گھوڑے پر اور اس کو پیچھے پیچھے پیدل چلا رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا تو کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمارے بیٹے کے ساتھ؟ تو فرمایا مولانا صاحب نے, ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ کل یہ تو بادشاہ بن جائے گا, یہ تو شہزادہ ہے, کل بادشاہ بن جائے گا. تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نیچے جو پیدل چل رہے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اور پیدل چلنے میں کتنا مشقت ہوتی ہے, کتنا جو ہے پیروں میں درد ہوتا ہے, وہ اس کو احساس ہوگا. اس لیے میں اس کو پیدل چلا رہا ہوں. تو میرے بھائیوں, یہ حضور فرما رہے ہیں کہ غمخاری کا مہینہ ہے. ہمیں احساس پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں کہ بھوکے پیاسے لوگ جو کبھی فٹ پاتھوں پہ سو جاتے ہیں, کبھی گھروں میں جو بیچارے تنگ دست ہیں, وہ کیسے رہ رہے ہیں, ان کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. یہ ایسا مہینہ ہے. گویا یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے, تربیت کا مہینہ ہے, اور اللہ کی رضا پر اپنے خواہشات نفسانیہ, خواہشات جسمانیہ کو چھوڑنے کا نام ہے. بھائی دو ہی خواہشیں, ایک نفسانی اور ایک پیٹ کی, معدے والی, پیٹ بھرنے کی خواہش, اور ایک نفسانی یعنی شرمگاہ کی خواہش. اس کو قربان کرنے کا یہ بہترین, یعنی یہ مہینہ ایسا ہے جس میں آدمی کی تربیت ہوتی ہے. حلال بیوی موجود ہے, بیوی حلال ہی ہوتی ہے, موجود ہے, لیکن اتنے سے اتنے ٹائم تک اس سے خاص ملاقات آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ناجائز اور حرام ہے. پانی موجود ہے, کھانا موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھ رہے ہیں. یہی تو تقوی ہے. اور متقی حضرات ہی دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے. جب ٹریننگ ہو جائے گی, پریکٹس ہو جائے گی, تو جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. یہ طے ہے. زندگی گزارو رمضان کی طرح, موت آئے گی عید کی طرح. یہ بزرگان دین کا مقولہ ہے, اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي الرِّزْقِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي, یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. بہت سارے دکاندار اس مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں, پورے سال میں اتنا نہیں کماتے, اور پورے سال آرام سے بیٹھ کر کھاتے ہیں. یا آدمی رزق کا یہ مطلب پیسے کے اعتبار سے برکت ہو گئی. دوسرا مطلب کھانے پینے کے اعتبار سے کہ آدمی اس مہینے میں جو آئٹم اور جو چیزیں کھاتا ہے, جو ڈش کھاتا ہے, وہ عام مہینوں میں اس کو نہیں کھاتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن دکاندار جو حضرات ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, ان سے ہم یہ درخواست کریں گے, ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اللہ تعالیٰ کے فرامین, ان سے مخاطب ہیں کہ اپنی تیاری کرو, اپنی تربیت کرو, آخرت کی تیاری کرو, اپنے نفس کو متقی پرہیزگار بناؤ. یہ سب رمضان اور روزے کا مقصد ہے. وہ اتنا مشغول نہ ہو جائیں کاروبار میں کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں, تراویح چھوٹ رہی ہیں, وہی رفتار بے ڈھنگی, رکعتیں چھوٹ رہی ہیں, وہی لیٹ آ رہے ہیں. ایک چچا نے مجھ سے کہا کہ 60 سال ہو گئے میری زندگی کے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پوری مسجد سب نماز پڑھ رہے ہوں, یعنی پڑھے ہوں, کسی کی رکعت نہ گئی ہو. ایسا کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں.
تو میرے بھائیوں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے پہلی صف کا. حدیث شریف میں کہ اگر پہلی صف کا اجر و ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لڑائی جھگڑے ہو جائیں, قرآن اندازی کرنی پڑے کہ پہلے ہم بیٹھیں گے, پہلے ہم لگیں گے. اور ہمارا حال یہ ہے, اتنی سستی ہے کہ ہم پہلی صف میں لگنا ہی نہیں چاہتے, بلکہ دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تیسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بات صف بندی واجب ہے. رسول اللہ یہاں ایک صف سے لے کر دوسری صف تک ایسا ہاتھ لگا لگا کر لوگوں کی صف کو درست فرمایا کرتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں اتنا اعلیٰ ترین جانماز ان کے یہاں موجود نہیں تھی. وہ تو بس ایسے ہی کچی مسجد تھی, لوگ کھڑے ہوتے تھے, تو حضور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی صف بندی فرمایا کرتے. پھر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے تو پھر آپ نے صف بندی کرانا چھوڑ دی. لیکن ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ذرا آگے نکلے ہوئے ہیں, حضور نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ, صف کے برابر ہو جاؤ. اور فرمایا, حدیث شریف میں ہے دوسری روایت, کہ صف اگر صحیح رہے گی تو تمہارے دل متحد رہیں گے, اور اگر صفیں درست نہیں ہیں تو تمہارے دلوں میں اور چہروں میں بھی اللہ پاک اختلاف ڈال دیں گے. یہ حدیث شریف. تو یہ دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے کہ بھائی نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے, لیکن امت کی اجتماعیت اس سے وابستہ ہے. یہ بنیاد ہے. پہلے یہاں ہم متحد ہو جائیں, پھر باہر بھی متحد ہو جائیں گے. اور یہاں اگر منتشر ہے تو باہر کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے, ہزاروں تقریریں ہو جائیں. تو نماز کا اہتمام کریں. تاجر حضرات, کاروباری حضرات, بیچیں, خریدیں, جو کرنا ہے کریں, لیکن روزہ اچھا رہے. آپ اتنا سفر نہ کرنے لگیں کہ روزہ چھوڑنا پڑے. اگرچہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن دوسرے مہینوں میں رمضان سے پہلے سفر کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ روزہ نہ چھوٹے. اور آج کل کے سفر بھی تو بڑے آرام دائک ہوتے ہیں, اس میں روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر واقعی بہت مشقت ہے سفر میں تو پھر قرآن میں ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں اس کی قضا کریں. تو جب رزق میں آپ کے اضافہ ہو گیا, کاروبار میں اضافہ ہو گیا, دسترخوان وسیع ہو گیا, تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ غریبوں کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں, من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار, کہ جو شخص اس میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دیں گے. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. اور پھر اب دیکھیے صحابہ اکرام کو اللہ پاک جزائے خیر دے, وہ بیچارے کہنے لگے کہ, اور حضور نے فرمایا آگے کہ کسی روزے دار کو آپ نے افطار کرایا تو اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا. آپ کو 2 ثواب ملے گا, ایک تو آپ کے روزے کا, دوسرا روزے دار جس کو آپ نے افطار کرایا اس کے روزے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بھائی اس نے روزہ رکھا ہے, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, کیونکہ بیچارے تنگ دست تھے, تنگ دستی تھی ان کے یہاں, اتنی زیادہ فراوانی نہیں تھی. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم, ہمارے پاس اتنا کہاں ہے کہ ہم ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مضغۃ لبن. حضور نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تعالی کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا دیے, ایک گھونٹ لسی سے افطار کرا دیے, یا ایک گھونٹ پانی سے اگر کسی کو افطار کرا دیے, اس پر بھی عطا فرما دے گا. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے. اللہ کو بخشنا ہے اپنی امت کو اور اپنے بندوں کو, اپنے لوگوں کو. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کو بخشنا ہے. اس لیے دیکھیے صرف ایک کھجور کھلا دینا, ایک کھجور کھلانے پر جنت, کتنی بڑی بات. اللہ اور جہنم سے آزادی اور گناہوں کی مغفرت. بہت سارے لوگ بڑے بڑے مالداروں کو بلاتے ہیں, افطار پارٹی کرتے ہیں. ارے بھائی اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھیں. اڑوس پڑوس میں جو غریب محتاج ہیں یا محلے کے اندر ہیں ان کو کھلائیے. مالداروں کو بلا رہے ہیں, اس کو اس کو. حدیث شریف آپ کو معلوم ہوگی, بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ایک شریعت کا مزاج رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. جو مالدار ہیں وہ تو آرام سے افطار کر ہی لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے ریاکاری, دکھلاوا, فلانا منتری, فلانا سیٹ, فلانا یہ,
اور ایک بات عرض کریں گے اس موقع سے اور ملک کے حالات کے پیش نظر کہ ہمارے بزرگان دین کی طرف سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اپنی مسجدوں میں افطار پارٹی کرو، اس میں غیر مسلموں کو بھی بلاؤ، برادران وطن کو بھی شریک کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ وہ آئیں، جو دلوں میں نفرت ہے وہ ختم ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کے پاس جو ہے وہ کل اناء بالذی یترشح، عربی میں کہاوت ہے ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ وہ نفرت بیچ رہے ہیں، ہم محبت تقسیم کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، یہ بہترین تلوار ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لوگوں کے دلوں پر جو راج کیا اور کر رہے ہیں اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے۔ محبت فاتح عالم، محبت پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ افطار کا انتظام کریں اور اڑوس پڑوس جس مسجد کے جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے کے جو برادران وطن ہیں ان کو انوائٹ کر لیں اور ان کو مسئلہ بتا دیں، یا تو پھر مسجد کی ایسی جگہ پر افطار کا انتظام کیا جائے جو شرعی حد سے باہر ہو، تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور اگر شرعی حد میں کر رہے ہیں تو پاک آدمی انٹر ہو سکتا ہے۔ تو اگر برادران وطن کو دعوت دیں تو ان کو ذرا کہہ دیں کہ بھائی نہا دھو کے آئیے گا، سب پاک صاف ہو کر آئیے گا، تو نہا دھو کر آئیں گے۔ وہ بھی احترام کرتے ہیں، وہ بھی احترام کرتے ہیں مسجدوں کا، اس لیے وہ گانا بجانا مسجدوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اللہ کا نام لیوا یہ بجا رہا ہے مسجدوں کے سامنے، یہ احترام نہیں کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ کیا صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے ملک کے حالات اچھے ہوں گے، آپس میں محبتیں تقسیم ہوں گی، جو نفرتیں ہیں، جو دلوں میں بغض ہے وہ اس سے ختم ہوگا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے پہلی جو تقریر فرمائی وہ انما الاعمال بالنیات بھی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے مدینے والوں کے سامنے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان احسان کا بندہ ہو جاتا ہے، دلوں سے نفرتیں کم ہوں گی کہ مسلمان یہ ہیں، ہم ان کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو وہ کر رہے ہیں جو ان کے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ یہ جذبات میں آ کر ہمیں گالی کا بدلہ گالی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گالی کا بدلہ یہ پھول دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے دن رحمت کے ہیں، اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہے، دوسرے جو 10 دن کے بعد جو 20 دن تک اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں لوگوں کی، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب جس کو جو چاہیے حاصل کرو، اور سب چیز کی ضرورت ہے ہمیں، اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اس کی بھی ضرورت ہے، اور جہنم سے بچ جائیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کا کام بن گیا، وہی کامیاب ہوا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا من خفف عن مملوکی فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، کہ کوئی شخص اپنے مملوک یعنی غلام یا اپنے خادم یا اپنے ملازم یا اپنے یہاں کام کرنے والے مزدور، ان سے اگر کام کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اس کی مغفرت فرما دیں گے اور جہنم سے اس کو آزاد فرما دیں گے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ جو سیٹ ہیں، جن کے یہاں کافی لوگ کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی اس میں ہیں یا پھر غیر مسلم ہو، ان کو بتلائیں کہ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، اس لیے تمہارا جو 10 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اب 8 گھنٹے کی رہے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا پھر ان کو جلدی رخصت کر دیا جائے
وہ اپنے گھر جائیں، افطار کا انتظام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کریں. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص اگر کام کو ہلکا کر دے گا اپنے مزدور کا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور جہنم سے اس کو آزاد فرما دیں گے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں اور دیر رات تک دکانوں کو کھول کے رکھتے ہیں، ملازمین کو لگا کے رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ آخرت بنانے کا مہینہ ہے. دنیا تو پورا سال کمائیں گے، لیکن آخرت اگر رمضان سے محروم ہو گئے، یاد رکھیے حدیث شریف میں موجود ہے، اگر رمضان سے محروم ہو گئے، اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے، مغفرت سے محروم ہو گئے، تو ہلاکت، بربادی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ. 2 عادتیں ایسی ہیں، 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہارا رب راضی ہوگا، جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. نمبر 1. اور 2 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور 2 چیزیں ایسی جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور استغفار کرنا ہے. حدیث شریف میں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرو، تازہ کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کے. اپنے جیب میں تسبیح رکھیے تاکہ وہ آپ کو یاد دلائے. جب بھی ٹائم ملے تسبیح پڑھنے لگو. بستر پر لیٹے ہیں تسبیح پڑھنے لگو، نیند آئے سو جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تو 2 چیزیں جس سے رب خوش ہوگا اور وہ زیادہ کرنا ہے اس مہینے میں، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت. حدیث شریف میں اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، وقت کم ہے، کہ جو استغفار کو لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ختم کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو. ہر کوئی ٹینشن میں ہے، ہر کوئی رزق کے سلسلے میں پریشان ہے. تو یہ ہم عمل کریں نا بھائی، عمل سے زندگی بنے گی، عمل سے زندگی بنے گی. اور 2 چیزیں جو ایک دم ضروری اور لازم ہیں، جس کے بغیر، جس سے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، چھٹکارا ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. حدیث شریف میں ہے جو شخص 3 مرتبہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ 3 مرتبہ، تو جنت یہ کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیجیے. حدیث شریف میں ہے جو کوئی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے، اللہم اجرنی من النار یا اللہم انی اعوذ بک من النار، تو جہنم یہ کہے گی، کہتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لیجیے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، کسی انسان کے لیے. مسلمان کیا، کسی انسان کے لیے، کسی فرد بشر کے لیے، یہ تو جنت یہ جہنم. تو حضور فرماتے اس کا سوال کرو، جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. ومن اسقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس میں کسی روزے دار کو پانی پلا دے، سیراب کر دے، پیٹ بھر کے کھانا پینا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے روزے، میرے کوثر سے، آب کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سیراب کریں گے کہ اس کو کبھی بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوگا. حدیث شریف مکمل ہو گئی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عظیم الشان بابرکت مہینہ رمضان عطا فرما رہے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ جیسا چاہتے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے،
پیارے اللہ ویسا رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے حسین رمضان بنا دیجئے، گزری ہوئی زندگی اور گزرے ہوئے تمام رمضانوں کا کفارہ بنا دیجئے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، پیارے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما دیجئے۔ پیارے اللہ شوق و ذوق کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، محبتوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور تراویح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ رمضان کی جو بھی فضائل اور برکات ہیں مجھے ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو وعیدیں ہیں ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، ان وعیدوں سے حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ امت میں خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، امن و شانتی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ملک میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے عافیت کے ساتھ پیارے اللہ خاتمہ فرما دیجئے، ظالمین کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں بہت سارے علماء ہیں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ انہیں باعزت رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، انصاف کو سستا فرما دیجئے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا